بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 502 کا لیسن نمبر 27 کریں گے۔ لیسن نمبر 27 میں آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ مینٹل ڈس آرڈرس کی ساری ہسٹری کیسے تھی، یعنی کہ ذہنی امراض جو بھی تھی نا پہلے زمانے میں ان کو کیسے لیا جاتا، اور پھر اس کے بعد انسان کی سوچ کیسے بدلتی گئی اور وہ سائنس کی طرف کیسے آتے گئے۔ بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیپٹر ہے۔ اوور آل اس کی آپ کے لانگ میں بھی وہ ہسٹری دے سکتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری مینٹل ڈس آرڈرز میں کیا کیا سوچ میں جو ہے نا تھیوریٹیکلی اس میں کیا کیا چینجز وغیرہ آئی تھیں۔ تو اس کے علاوہ اس میں سے MCQs بہت زیادہ آتے ہیں، تو یہ جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی نا یہ ایک MCQs ہے، باقی جو سارا ہے نا جیسے جیسے آپ لوگ ایک سٹوری کی فارم میں سنتے جائیں گے تو آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا۔ جن بچوں نے گروپس وغیرہ نہیں جوائن کیا وہ ڈسکارڈ پہ ہمیں جوائن کر لیں۔ میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ ڈسکارڈ کا لنک بھی لگا دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ وہاں سے ڈسکارڈ پہ ہمیں جوائن کیجیے گا۔ واٹس ایپ گروپس اب ختم ہو چکے ہیں، واٹس ایپ گروپس اب نہیں ہوں گے۔ ہاں واٹس ایپ چینل ہے ایک، لیکن واٹس ایپ چینل میں یہ ہوتا ہے کہ اناؤنسمنٹس وغیرہ آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن واٹس ایپ چینل میں فائلز نہیں شیئر ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو فائلز وغیرہ کے لیے ہر چیز کے لیے آپ لوگوں کو ڈسکارڈ پہ ہمیں جوائن کرنا پڑے گا۔ وہ سیکیور پلیٹ فارم تھا، بچوں کو مسئلہ ہو رہا تھا۔ واٹس ایپ میں یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ان باکس جاتے تھے تو نمبر لیک ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے آپ کا، تو ڈسکارڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نمبر نہیں لیک ہو سکتا۔ دیٹ از اے ویری امیزنگ پلیٹ فارم and that is a very secure platform and you have to join us on our Discord for further اب تو جیسے کہ پیپر وغیرہ چل رہے ہیں تو آپ کو پیپرز وغیرہ بھی وہاں سے مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو فائلز وغیرہ بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف، بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اچھا، جیسے جیسے ہماری جتنی بھی پاسٹ ہسٹری ہے نا اس میں ہسٹری کے مختلف حصوں میں لوگ مینٹل ڈس آرڈرس کو اور مینٹل جو لوگ ہوتے تھے جو کہ دماغی مریض ہوتے تھے ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیفائن کیا کرتے تھے۔ اگر ہم لوگ بات کریں کہ جب بہت زیادہ پرانا جب زمانہ قدیم ہوتا تھا اس وقت سے لے کے اب تک مینٹل ڈس آرڈرس کی مختلف چیزوں کے تھرو اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کو مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ کبھی اس کا لنک روح کے ساتھ بنا دیا جاتا تھا، کبھی اس کا لنک مائنڈ کے ساتھ بنا دیا جاتا تھا۔ جیسے جیسے انسان کی سوچ مختلف قسم کے ڈیولپمنٹ فیزز سے گزرتی گئی اسی طرح سے مینٹل ڈس آرڈرس کی بھی جو ایکسپلینیشن ہے وہ بھی چینج ہوتی چلی گئی۔ پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ یہی سوچتے تھے کہ روح جو ہے نا وہ انسان کے اندر ہوتی ہے، اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ روح انسان کے اندر ایسے ہی ہوتی ہے جیسے انسان کے اندر کوئی ایک اور انسان ہوتا ہے، پرسن ود ان اے پرسن کی طرح کا ان کا تصور ہوتا تھا۔ تو آپ لوگوں کا اگزامپل آتا ہے کہ اینشینٹ مین کس چیز کو سمجھا کرتے تھے، پرسن ود ان اے پرسن، تو سول کو یعنی کہ روح کو سمجھا کرتے تھے۔ اچھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو روح ہوتی ہے نا یہ بہت ساری چیزوں کی ذمہ دار ہوتی ہے، ایون کہ اگر کوئی ذہنی امراض کی جتنے بھی سمٹمز وغیرہ ہوتی ہیں، جتنی بھی بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی ذمہ دار بھی وہ روح کو ہی ٹھہرایا کرتے تھے۔ دوسرے لفظ میں اگر ہم لوگ بولیں تو ذہنی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ایکسپلین پرانے زمانے کے لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ جتنی بھی ذہنی بیماریاں ہیں یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ہماری روح میں کچھ اب نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہماری روح ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو اس سے بہت سارے ہمارے مینٹل سمٹمس جو ہے نا وہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بیماریاں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے ایون کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو خواب ہوتے ہیں یہ بھی ہماری روح کے ہی کاموں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق جب انسان سوتا تھا تو جسم سے ہماری روح نکل جاتی ہے، تو پھر روح جو کام کرتی ہے انسان کو وہ ساری چیزیں خواب میں دکھائی دیتی رہتی ہیں۔ اور پھر جو میڈ پرسن ہوتے ہیں یعنی کہ پاگل لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ پاگل انسان وہ ہوتا ہے جس کو نہ تو خود میں انٹرسٹ ہوتا ہے اور نہ ہی ارد گرد ہونے والی کسی بھی چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اس انسان کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پاگل انسان ہے۔ وہ یہ سوچے کرتے تھے کہ جو پاگل انسان ہوتے ہیں انہوں نے اپنی الگ سے دنیا بنائی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ کوئی عام انسان نہیں دیکھ سکتا، اور وہ کوئی روحانی تجربات سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں آپ کو بتاؤں ایک ہمارے دین میں بھی ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی انسان ہوتا ہے جو مجذوب ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو وہ واقعی میں وہ جو چیزیں وہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہم لوگ نہیں۔ بہت سارے آپ لوگ واقعات پڑھیں نا تو وہ ہمیں بہت ساری یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو واقعی میں وہ جو چیزیں دیکھ سکتے ہیں وہ ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ ایک روحانیت کا ایک درجہ ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ پاگل پن نہیں کہہ سکتے۔ وہ انسان ایک اللہ تعالیٰ کے عشق میں اتنا فنا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو پھر وہ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں نا کہ جب کوئی انسان میرے عشق میں فنا ہوتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کو ایون کے پیر بن جاتا ہوں۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ نا ایسے لوگوں کو جو ہے نا یہ پاگل سمجھا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ وہ روحانیت کے کسی تجربے سے گزرے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد جو پرانے زمانے کے جو گریک اور رومنس کی اگر ہم لوگ بات کریں
تو گریک اور رومنز یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی یہ جو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں نا یہ اصل میں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمارے اوپر کچھ بدروحوں کا سایہ وغیرہ ہوتا ہے. ان کا پرانا یہی جو ہے نا وہ آئیڈیا ہوا کرتا تھا. پھر بعد میں جیسے جیسے یونان کی اور یہ گریک اور رومن جو ہے نا وہ سویلائزیشن ان کی فلرش ہوتی چلی گئی تو انہوں نے دوبارہ سے مینٹل ڈس آرڈرس کے بارے میں اور النس کی یہ جو ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن دیا کرتے تھے اس کو دوبارہ سے انہوں نے نا ریفارم کرنا شروع کر دیا. یہ کہتے تھے کہ مینٹل سمٹمز میڈیکل پرابلمس کی وجہ سے ہوتے ہیں, کوئی اسپرچول نہیں ہوتے, یعنی کہ روحانی نوعیت کے نہیں ہوتے بلکہ کوئی میڈیکل پرابلمس ہوتے ہیں جب ان کی سوچ تھوڑی بدلی تھی. تو اور کچھ لوگ ایسے بھی کہتے تھے کہ یہ جو ذہنی بیمار لوگ ہوتے ہیں کہ نارمل لوگوں سے بھی کچھ اوپر ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو فیوچر بتا سکتے ہیں اور ان کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے نا وہ زیادہ ہائی اسٹیم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر پیپل. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ جو ذہنی مریض جو لوگ ہوتے تھے, جو پاگل لوگ ہوتے تھے نا, ان کے بارے میں یہ سوچ ہوتی تھی کہ یہ ان لوگوں کے اوپر کسی جنوں اور چڑیلوں کا سایہ ہوتا ہے اور ان کو ٹریٹ کرنے کے بجائے ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا اور کچھ کو تو جلا بھی دیا جاتا تھا. یہ کام, یہ والی جو ساری پریکٹس تھی یہ تقریباً کوئی 14ویں اینڈ 15ویں صدی میں جاری رہی تھی. لیکن اس کے بعد پھر حالانکہ اس وقت انسان پرانے زمانے سے کچھ سویلائز ہو چکا تھا لیکن پھر بھی ان کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ جن چڑیل ہوتے ہیں اور بجائے اس کے اس کو ٹریٹ کیا جس کو ٹارچر کیا جاتا تھا. اب پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو پاگل لوگ ہوتے ہیں, یہ جو مینٹلی سک یعنی کہ ذہنی بیمار لوگ ہوتے ہیں, ان کے اوپر نا ایول اسپرٹس یعنی کہ بدروحوں کا سایہ ہوتا ہے اور اسی لیے ان کے مختلف طریقے ہوتے تھے ان ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے. کسی کو فزیکلی ٹارچر کیا جاتا تھا, کسی کو مارا پیٹا جاتا تھا, کسی کا خون بہایا جاتا تھا, کسی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد جو پرانی جو مصر کی جو سویلائزیشن تھی, مصر کی جو تہذیب تھی, وہ ٹریپیننگ کا میتھڈ استعمال کیا کرتے تھے. ٹریپیننگ یہ ہوتی تھی, ویسے یہاں پہ انہوں نے ٹریپیننگ لکھا ہوا ہے, بہت ساری سائیکالوجی کے بکس میں ٹریفائننگ بھی ورڈ ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. وہ یہ کرتے تھے کہ جو ذہنی بیمار بندہ ہوتا ہے نا اس کی اسکل میں, اس کی کھوپڑی میں جو ہے نا وہ سوراخ کر دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. سوراخ کر کے وہ یہ کہتے تھے کہ اس سوراخ سے نا اب ساری کی ساری اتنی بھی بری بدروہیں وغیرہ ہیں وہ اس سوراخ سے نکل جایا کریں گی. اچھا, پھر اس کے بعد 13ویں 14ویں صدی میں جو کہ ہم لوگوں نے پہلے ہی کہا کہ بیمار لوگوں کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا, مارا پیٹا جاتا تھا, یہ چیز جاری رہی تھی 14ویں صدی تک. یہ اس وجہ سے یہ کرتے تھے کہ ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ جتنے بھی ذہنی بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر چڑیلوں کا سایہ ہوتا ہے یا پھر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے مردوں عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا اس ریزن کی وجہ سے. ایون کہ 15ویں صدی تک بھی جو مینٹلی جو سکھ پیپل ہوتے تھے ان کو یہی ان کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ ان کے اوپر بری بدروحوں کا سایہ ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ ظلم ان پہ کیا جاتا تھا اور ان کو ایون چوروں کی طرح اور جو ہے نا وہ بھکاریوں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. ایون کہ کبھی ان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا, کبھی ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے, کبھی ان کو قید کر دیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد فرینچ ریولیوشن آ گئی. فرینچ ریولیوشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جاگیردارانہ نظام کے بالکل خاتمہ ہو گیا تھا. یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے کیا کیا تھا کہ دیہاتوں کو چھوڑ کے شہروں کی طرف موو کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ اب دیہاتوں میں اتنا زیادہ کھانا نہیں اویلیبل ہوتا تھا تو وہ اپنے خوراک کی تلاش میں اپنی ارننگ کے حساب سے وہ شہروں کی طرف انہوں نے موو کرنا شروع کر دیا تھا. پھر اس کے بعد انڈسٹریل ریولیوشن آئی. انڈسٹریل ریولیوشن سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ بہت ساری انڈسٹریز بن گئی تھیں, لوگوں کو انڈسٹریز میں جاب ملنا شروع ہو گئی. اس وجہ سے وہ جہاں پہ جس شہروں میں انڈسٹریز زیادہ ہوتی تھی یہ وہاں اس کی طرف جو ہے نا وہ موو کرنا شروع کر دیتے تھے. تو چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے سے شہر آباد ہونے لگے. اب وہ والے جو شہر ہوتے تھے جہاں پہ انڈسٹریز ہوتی تھی وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ موو کیا کرتے تھے تو وہ جو شہر ہوتے تھے اس میں بہت زیادہ رش بن گیا. اب یہ جو بہت زیادہ پاپولر سٹیز ہوتی جن پہ پاپولیشن بہت زیادہ ہوتی تھی وہاں پہ پھر کیا ہوتا تھا کہ جرائم وغیرہ شروع ہو گئے, بے روزگاری ہوتی تھی, بھیک مانگنے والا کام بھی وہاں پہ شروع ہو گیا. تو یہ چیز عام ہوتی چلی گئی. اب کچھ لوگ جو جرم وغیرہ کیا کرتے تھے اور جب ان کا جرم ثابت بھی ہو جاتا تھا تو ان کو کیا کیا جاتا تھا کہ جو ذہنی مریض لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ ہی ان کو رکھا جاتا تھا. یہ ایک پرابلم تھے انڈسٹریل ریولیوشن میں اور فرینچ ریولیوشن میں بھی کہ کرائمس کے جو لوگ ہوتے تھے نا کہ جو مجرم ہوتے تھے ان کو اور جو مریض ہوتے تھے پاگل لوگ ہوتے تھے ان کو اکٹھا رکھ دیا جاتا تھا. لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ انسانیت کی سوچ جو ہے وہ چینج ہوتی چلی گئی, انسانیت کی سوچ زیادہ راشنل ہوتی چلی گئی, ناپ تول کی سوچ سمجھ کے لوگ فیصلے کرنے لگے اور اس طریقے سے ہی پھر کرائمز کے ساتھ یعنی کہ مجرموں کے ساتھ ڈیل کرنا اور بیماروں کے ساتھ ذہنی بیماروں کے ساتھ ڈیل کرنے کو ایک چیلنج لگنے لگا. یہاں پہ پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جو مجرم ہوتے ہیں ان کو
سارے کے سارے مجرموں کو اکٹھا رکھا جائے اور وہاں پہ ان کی سوشل پرابلمس کے حل کے لیے کچھ سولوشنز وہاں پہ ڈھونڈے جانے چاہیے. اب سولوشنز اس میں انہوں نے یہی لگایا تھا, یہی انہوں نے بنایا تھا کہ ایسے جو کریمنلز ہوتے ہیں نا, ان کو ذہنی بیمار کا ایک ٹائٹل دے کے اسائلمز اور انسٹیٹیوشنز میں ان کو رکھا جائے. اسائلم ان کو ایسلمز بھی بولا جاتا ہے. اچھا یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ ایسلمز وہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جہاں پہ یہ جو ذہنی بیمار لوگ ہوتے تھے نا, ان کو سیپریٹ رکھا جاتا تھا. اس وجہ سے نہیں سیپریٹ رکھا جاتا تھا کہ ان کے اوپر ظلم کیے جاتے تھے, بلکہ ان لوگوں کو ریکور کرنے کے لیے وہاں پہ رکھا جاتا تھا. پیرس میں, لیونس میں, فرانس میں, برسٹل میں, ناروچ میں, یہ انگلینڈ میں سارے ملک مختلف قسم کے ایسلمز اور انسٹیٹیوشنز وغیرہ بنائے گئے تھے جو کہ اس طرح کے لوگوں کا گھر سمجھا جاتا تھا, ان کو وہاں پہ رکھا جاتا تھا. یہ جو ساری جگہیں بنائی گئی تھی, ان کا مین مقصد یہی تھا کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو منظم کیا جائے, ان کی دیکھ بھال کی جائے, ان کو کیور کیا جائے, ان کو ٹریٹ کیا جائے. اور ان کو ٹریٹ کرنے کا, ان کو کیور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ ان سے کام اور مشقت وغیرہ کروائی جاتی تھی. اس وجہ سے جو مجرم ہوتے تھے وہ اور جو ذہنی بیمار لوگ ہوتے تھے ان کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کروایا جاتا تھا, ایک ہی جگہ پہ ان کو رکھا جاتا تھا, اور کام کو ہی ایک سجیسٹ کیا گیا تھا کہ پرابلمس کو کیور کرنے کے لیے ان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مشقت وغیرہ لینی چاہیے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے جاگیردارانہ نظام ختم ہوتا چلا گیا اور انڈسٹریلائزیشن آتی چلی گئی, تو یہ جو ذہنی بیمار جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کو قربانی کا بکرا بنایا جانے لگا تھا. جیسے جیسے پرابلمس بڑھتی چلی گئیں, ساری مشقت انہی سے کروائی جاتی تھی. پھر اس کے بعد 18ویں صدی کے درمیان میں اور 18ویں صدی کے آخر پہ جا کے انسان کی سوچ پھر دوبارہ سے بدلنا سٹارٹ ہوئی. یہاں سے پھر سائنس کا آغاز ہوا. انسان کی سوچ زیادہ سائنٹیفک ہو گئی, ریشنل زیادہ ہو گئی, زیادہ انسان سوچنے سمجھنے لگا, ریالٹی کی بیس پر سوچنے لگا. تو یہاں سے ہی پھر جو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں, جو مینٹل النس ہوتی ہیں, ان کو نام دے دیا گیا تھا نروس ڈس آرڈرز کا یا نروس ڈیزیزز کا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ایک شروعات ہوئی تھی سائنٹیفک آؤٹ لک کی, کہ یہاں سے ایک انسان کی سوچ بدلی اور انہوں نے یہ کہا کہ جو جتنی بھی ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں ہمیں ان کو سائنس کے تھرو پروو کرنا چاہیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس میں اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ جو ہے نا سائنٹیفک لک کے بارے میں مزید ہم لوگ پڑھیں گے کہ کون کون سے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے مینٹل ڈس آرڈر کی سائنٹیفک لک کے بارے میں بات کی تھی. ٹھیک ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.